میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مسجد میں جمع فرمایا۔ آج جماعت الثانی کا 22 تاریخ ہے اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے انگریزی کے حساب سے جنوری کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ جنوری کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا ہی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس مہینے کی فضیلت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے سناؤں۔ میرے محترم حاضرین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں جو آئے تھے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ کیا بن کر آئے تھے؟ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہوں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں۔ دنیا کے لیے بھی رحمت اور آخرت کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ کیا بنایا؟ پوری کائنات کو بنایا، پورے آسمان کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، اور جس کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی بھی 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے۔ میرے نبی کو اتنا یعنی غم اور رنج اور صدمہ تھا اس امت کے لیے۔ کیا تھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم اور صدمہ اور رنج تھا اس امت کے لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں یعنی 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے۔ یعنی کیا؟ 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، اور جو 4 بیٹیاں تھیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کی جو نکاح فرمایا بہت ہی سادہ سیدھا۔ کیا فرمایا؟ 3 بیٹیوں کا جو نکاح فرمایا بہت ہی سادہ سیدھا، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح فرمایا بہت ہی دھوم دھماکے سے بولے تو یعنی شریعت کی حدود میں رہ کر کے۔ کس میں رہ کر کے؟ شریعت کے قوانین میں رہ کر کے اور شریعت کے حدود میں رہ کر کے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شوہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، یعنی
فاطمہ کو دیکھنے کے لیے. کسے دیکھنے کے لیے؟ فاطمہ کو دیکھنے کے لیے، یعنی کسی ایک اس کے ساتھ آئے، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیکھنے کے لیے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور دیکھنے کے لیے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیکھنے کے لیے آئے. اور دیکھنے کے لیے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، یعنی دستک پر آواز دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ کہ دستک پر آواز دے رہا ہے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی میمونہ، ان کو اجازت دی اور کہا کہ دروازہ کھولیے. کیا کہا؟ کہ دروازہ کھولیے. کہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پر تشریف لائے ہیں. کیا لائے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پر کیا لائے ہیں؟ تشریف لائے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھ گیا کہ علی آپ کا آنا کیسے ہوا، کہ علی آپ کا آنا کیسے ہوا ہے. تو حضور مسکرائے اور کہا کہ شاید کیا فاطمہ کے رشتہ کے لیے آئے ہوں گے. کس کے لیے آئے گے؟ کہ شاید کیا فاطمہ کے رشتہ کے لیے آئے ہوں گے. تو حضرت علی شرف کے مارے کچھ نہیں بولے. کیا نہیں بولے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شرف کے مارے کچھ نہیں بولے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عوف کے ساتھ گئے اور ایک مرتبہ اکیلے ہی گئے. تو حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یعنی پوچھنے لگا اور کہنے لگے کہ آپ جو گئے تھے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ جو گئے تھے حضور نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور تو کوئی جواب نہیں دیے، صرف اور صرف کہا کہ انشاءاللہ. کیا کہا؟ کہ صرف اور صرف یہ کہا کہ انشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب وہ انشاءاللہ کہہ گئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انشاءاللہ کہہ گئے کہ سمجھ لو کہ آپ کا رشتہ کیا ہو گیا ہے، آپ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے. انشاءاللہ کا مطلب بولے تو آپ کا جو رشتہ ہے مضبوط ہو گیا ہے اور آپ کو پسند کر لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ آپ کو جو ہے پسند کر لیا ہے. تو ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا، یعنی اب نکاح کے لیے بہت بڑی مسجد میں تشریف لے گئے. کہا لگے اب نکاح کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. اور مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد یعنی کہا کہ جب دونوں کو پسند ہے تو اب کیا ہو جائے؟ اب نکاح ہو جائے. اب نکاح کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بہت ہی محبت کرتے تھے اور بہت ہی پیار کرتے تھے اور بہت ہی شفقت کرتے تھے. آپ جیسے کہ آپ کے ہمارے گھروں میں جو مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے اولاد ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے اولاد ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے وہ فطرت میں وہ اللہ کیا ہو جاتا ہے، وہ جذبہ، وہ محبت کا جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں. تو میں حضور پاک جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر میں جاتے تھے اور جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا، جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے جاتے تھے، ملاقات کرنے کو جاتے تھے. کیا کرنے کو جاتے تھے؟ کہ ملاقات کرنے کو جاتے تھے. اس لیے جاتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے بہت ہی محبت فرماتے تھے. اور جب یعنی سفر سے واپس آتے تھے میرے آقا جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ
گھر کے پاس آتے تھے، ان سے مل کر جاتے تھے، اور جو بھی کام ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ جو بھی کام ہوتا تھا اور جو بھی مشورہ کرنے ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ باتیں رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ کرنا کیسا ہے اور وہ نہ کرنا کیسا ہے اور یہ نہیں کرنا کیسا ہے۔ کبھی بھی اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گئی، کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی۔ ان کی زندگی میں بولے تو ان کی زندگی میں ہمیشہ کی ہمیشہ ہی فقر و فاقہ، کیا ہمیشہ ہی فقر و فاقہ زندگی گزارتے تھے۔ آج ہمیں یعنی 4 وقت اللہ کھلاتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری بندہ بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ ناشکر گزار بندہ بنتے ہیں اور نافرمان بندہ بنتے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ یہ کہنے لگے کہ فاطمہ اب ایک مرتبہ جو ہے اپنے ابو کے پاس کچھ لینے کے آئیے، کچھ کھانے پینے کا جو کوئی سامان ہو وہ سامان لینے کے آئیے، کہ ہمارے گھر میں جو ہے فقر و فاقہ ہے، ہمارے گھر میں جو ہے فقر و فاقہ ہے اور تندرستی ہے۔ اسی لیے آپ کیا کیجئے، ایک مرتبہ اب اپنے نبی آپ کے ابا جی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ شام کا کھانا ہے، نہ دوپہر کا کھانا ہے، نہ رات کا کھانا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً اٹھی، کیا ہوا؟ فوراً اٹھی اور ان کے ابا جی کے پاس، ان کے گھر کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد یعنی دروازہ میں دستک دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دروازے میں دستک دی اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دروازے کو کھولے۔ کیا کھولے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھولے۔ تو اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ کا آنا کیسے ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کا جو آنا ہے وہ آپ کا آنا کیسے ہوا ہے؟ کہ ابا جی مجھے جو ہے یعنی گھروں میں کچھ فقر و فاقہ، اور میرے جو شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ مجھے بھیجے، کیا کرے؟ وہ مجھے بھیجے اور کہنے لگا کہ آپ کے ابا کے پاس جائیے، دنیا کے لیے یعنی کچھ کھانے اور پینے کے لیے سامان لینے کے آئیے۔ کیا کہنے لگا؟ کھانے اور پینے کے لیے سامان لینے کے آئیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ میرے حضور کے جو چارپائی تھے، کیا تھے؟ میرے حضور کے جو چھالے کے جو چارپائی تھے، وہ چارپائی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے دیے، اس کے بعد میرے حضور سے بیٹھے۔ اب فطری طور پر ہے، فطری طور پر اپنی اولادوں سے محبت ہوتے ہیں۔ اقریبو اولادکم، کیا ہے کہ اقریبو اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، کیا کرو؟ اپنی اولاد کی جو ہے عزت کیا کرو، تبھی تمہارے اولاد تمہاری عزت کیا کریں گے۔ لیکن آج ہم اولادوں سے جو ہے ہم جو رویے چلتے ہیں، ہم جو اختیار کرتے ہیں ڈنڈا ڈپٹ سے اور غصہ قہر سے اپنے اولادوں کو تربیت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولادوں کو تربیت کرتے ہیں، حالانکہ اگر ڈنڈا اور ڈپٹ کے ساتھ اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری اولاد حالانکہ
سیدھا ہونے کے بجائے اور تربیت پانے کے بجائے ہماری اولاد کیا ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے اولاد بکھر جائیں گے، ہمارے اولاد جو ہے بگڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ کیا کرو؟ اپنی اولاد کی جو ہے وہ عزت کیا کرو، تبھی ہمارے اولاد جو ہے ہمارا عزت کیا کریں گے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور پوچھنے لگا، کیا کرنے لگے؟ حضور پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹی آپ کا آنا کیسے ہوا ہے؟ کہ بیٹی آپ کا آنا کیسے ہوا ہے؟ کہ میرا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یعنی مجھے آپ کے پاس بھیجے حضرت علی۔ تو کہنے لگا کہ ہمارے گھروں میں کچھ کھانے اور پینے کی فقر و فاقہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے آپ کچھ دے دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ بیٹی میرے پاس 5 بکری ہے۔ کیا ہے؟ میرے پاس 5 بکری ہے، وہ بکری کو لے کے جائیے، نہیں تو پھر میں آپ کو، اگر آپ دنیا داری چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ لے کے جائیے۔ کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں آپ لے کے جائیے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سمجھ گئی، کیا ہو گئی؟ وہ سمجھ گئی اور دل ہی دل میں یہ کہنے لگی کہ میرے ابا جان، میرے نبی میرا امتحان لے رہا ہے۔ کیا لے رہا ہے؟ میرے ابا جان، میرے نبی میرا امتحان لے رہا ہے۔ امتحان کس چیز کا؟ کہ 5 بکریاں ہے، وہ بکری کو لے کے جائیے، نہیں تو میں آپ کو آخرت کے لیے 5 دعائیں سکھاتا ہوں۔ کتنی دعائیں سکھاتا ہوں؟ 5 دعائیں سکھاتا ہوں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ ابا جان مجھے جو ہے آخرت کا سوال دیجیے۔ مجھے کیا کہنے لگی؟ مجھے آخرت کا کچھ بنا دیجیے، مجھے بکری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میرے بیٹی یہ ہر نماز کے بعد ہر وقت یہ دعا پڑھنا، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین یا ارحم المساکین۔ میرے بیٹی یہ دعا اگر آپ سیکھ لو گے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ گھر آئی۔ کیا آئی؟ وہ گھر آئی اور گھر آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی پوچھنے لگے کہ بیٹی جو آپ کے ابا کے پاس گئے، نبی کے پاس گئے، تو آپ کے ابو جی نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کے ابو جی نے آپ کو کیا دیا؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس کی جواب سنیے، وہ کہنے لگی کہ میں تو گیا دنیا داری لینے کے لیے، میں گیا دنیا داری لینے کے لیے گئے، لیکن میرے ابا نے مجھے آخرت کچھ دے دیا۔ کیا کر دیے؟ آخرت میں کچھ دے دیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھایا۔ کیا لکھے؟ کچھ بھی نہیں کھائے، بھوکے پیاسے اور بھوک کی شدت میں، اس کی شدت میں، بھوک کی شدت میں گھر سے نکل گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں گئے، باغیچے میں گئے۔ اس کے باغیچے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغیچے میں گئے اور جانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ عمر آپ تو باغیچے میں آئے ہیں، آپ بھی کچھ کھائیے۔ کیا کیجیے؟ آپ بھی کچھ کھائیے۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور نے عمر کو کہا کہ آپ کھا لیجیے، اور میرے حضور نے کہا کہ میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔ کیا ہوں؟ میں 4 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے کھانا
تو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کچا کھجور کو چبائے اور پیٹ میں جو معدے میں جو ہے یعنی چبا کر کچھ یعنی پیٹ کو راحت اور سکون دیا، اتنے 4 دن سے بھوکا ہے، فقر و فاقہ اور تندرستی میں اور غریبی میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجہ کہ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنے یعنی جو دنیا کی تمام عورتیں آنے والی ہیں ان تمام عورتوں یہ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر جو ہے یعنی ملازمت نہیں کرنا ہے، اپنے اوپر جو ہے کچھ بڑھوتری کام نہیں کرنا ہے۔ اب کوئی دنیا داری کے حساب سے یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جائے، کیا سمجھنے لگ جائے؟ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے پاس بہت بڑا گاڑی ہے، میرے پاس بہت بڑی سواری ہے اور میرے پاس یہ جائیداد ہے اور میرے پاس وہ جائیداد ہے، اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنے لگے، کیا سمجھنے لگے؟ اور دوسرے کو حقیر جانے یعنی کمتر جانے، تو سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ جو ہے حرام ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو جو گھٹیا سمجھنا اور حقیر سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دنیا داری یا مالداری یہ کبھی بھی باقی ہونے والا رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا و امتی فی زمرۃ المساکین، کیا فرمایا کہ اللہ مجھے مسکین بنا، کیا بنا؟ یا اللہ مجھے مسکین بنا اور مسکین ہی میں اور غریب ہی میں میرے کیا کیجئے مجھے موت عطا فرمانا، کیا فرمانا؟ مجھے غریبی میں موت عطا فرمانا اور مجھے مسکین ہی بنا۔ لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو مکہ اور مدینے کی جو صفا اور مروہ جو پہاڑ ہے اس کو سونا بنا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھتے تھے، رکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کبھی بھی دنیا داری کے لیے یعنی اپنے آپ کو خفایا نہیں اور کبھی بھی مالداری کے لیے دعا نہیں کیا اور کبھی بھی رزق بڑھوتری کے لیے دعا نہیں کیا۔ اللہ مجھے جو دے رہا ہے میں اسی پر خوش ہوں، کیا ہوں؟ اللہ مجھے جو دے رہا ہے میں اسی پر خوش ہوں۔ آج تو ہمیں کیا کیا کھاتے ہیں، آج تو ہمیں کیا کیا کھاتے ہیں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے زمانے میں نہ میدا کی روٹی تھی، اور میرے یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میدا کی روٹی کو دیکھا بھی نہیں۔ میدا جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آپ ہم جو روٹیاں کھاتی ہیں وہ میدا کی روٹی جو ہے میرے جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کا استعمال کرنا بھی طب حضرات منع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ہاضمہ جو ہے اس کا ہاضمہ بہت کمی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو میدا کا جو استعمال ہے وہ نہ کرے، اور بہت ہی ہمارے عرب کے لیے مفید ہے، جو کا استعمال کرے، جو کا استعمال کرے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے جب یعنی قیصر اور کسرا کا ملک جو فتح ہوئے، کیا ہوئے؟ قیصر اور کسرا کا ملک جو فتح ہوئے اور مال غنیمت ملی، اور جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے زمانے کا جو یعنی مکہ اور مدینے میں جو ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے یعنی کفار سے واقعی کفار سے کیا کرے یعنی جہاد کرے اور مشرکین سے کیا کرے جہاد کرے، تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ جہاد میں کامیاب ہو گئے، اور جب مال غنیمت مل گیا
کیا مل گیا؟ اور جب مال غنیمت مل گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے مال آئے. کیا ہے؟ بہت سارے مال آئے. تو مال آنے کے باوجود ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں وہ مال کو کیا کر دیا؟ رکھ دیا. اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نماز کے بعد اور فجر کی جو اذان ہوئی، کیا ہوئی؟ فجر کی جو اذان ہوئی، اور تمام کے تمام مال جو ہے میرے نبی سب کو تقسیم کر دیا. کیا کر دیا؟ سب کو تقسیم کر دیا اور سب کو بانٹ دیا اور سب کو دے دیا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھی، جو بیویاں تھی، وہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ وہ ازواج مطہرات یعنی بیویوں کہنے لگی، یہ کہنے لگی کہ آپ تو نبی ہے. کیا ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہے. یہ جو قیصر اور کسرا اور بنو قریظہ بنو نذیر کے ممالک جو آپ جو جہاد کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مطلب مشرکین اور کفار سے جو جہاد کرے، وہ جہاد جو اس میں آپ فتح پائے تو بہت سارے جو مال غنیمت ملی وہ مال کو کیا کرے؟ کیا ملی؟ بہت ساری جو مال غنیمت ملی وہ مال غنیمت میں کیا کرے؟ تو ازواج مطہرات نے یہ بھی کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ کہ وہاں کے ان کی جو عورتیں ہیں، کیا ہے؟ ان کی جو عورتیں ہیں یعنی باندی کو رکھتی ہے اور ان کی جو عورتیں ہیں اور گھر میں کام کاج کرنے کو لیے رکھتی ہے، لیکن ہمیں تو خود کرنا پڑتی ہے. وہ کہنے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے خود کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں تو یعنی خود سے کام کرنا پڑتی ہے اور چکی اور گھر کے کام کاج اور جھاڑو لگانا پڑتی ہے اور آگے جو نوکرانی رکھتی ہے. تو آج ہمیں تو آپ کے لیے دنیا کے حساب سے جو ہے کچھ راحت چاہتے ہیں، تو مال ہمیں کچھ مل جائے، اس میں سے ہمیں کچھ کھا لے. کیا کرے؟ اس میں سے ہمیں کچھ کھا لے اور ہمیں سکون مل جائے. اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بیویوں کی باتوں سے بہت ہی غصہ ہوا اور رنج ہوا اور تکلیف ہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک اپنے بیویوں کے پاس جانے کا قسم کھا لیا. کیا کر لیا؟ کہ میں اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا ایک مہینے تک. تو مدینے میں احترام مچ گیا. کیا مچ گیا؟ مدینے میں احترام مچ گیا. یہ مچ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بیویوں کو طلاق دے دیے. کیا کر دیے؟ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے. حالانکہ جو باتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگی کہ نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو چاہیں تو ہمارے گھروں میں وسعت سے وسعت ہو سکتا ہے، آپ چاہو تو ہمارے گھروں میں یعنی غریبی اور فقر و فاقہ دور ہو سکتی ہے. تو میرے نبی فوراً ناراض ہو گئے. کیا ہو گئے؟ فوراً ناراض ہو گئے اور مکہ اور مدینہ میں جو ہے احرام بن گئے. نبی نے اپنے بیویوں کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا. غلط افواہیں یعنی پھیلائی جا رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ میرے نبی کیا کہنے لگا؟ یہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس تو ہمیں جو ہے بات کرنے سے ڈر ہوتی ہے. میرے نبی کی عزت اور اتنے احترام کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی میرے نبی کے اوپر بہت سے عظمت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ یعنی اپنے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے؟ اور اونچی آواز تو دور کی بات، اونچی آواز سے بات کرنا تو دور کی بات، اپنے آنکھوں سے آنکھیں ملایا نہیں کرتے تھے. تو حضرت یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہنے لگے کہ میرے نبی ہمارے گھروں میں جو ہے یعنی زوجائیں جو ہے بہت تنگ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بہت ہی تنگ کرتی ہے اور پریشانی کرتی ہے کہ گھر میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں چیز لا لو. تو کہنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً نس پڑے. اسی
بات سے فوراً ہنس پڑے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہنے لگے کہ دیکھو نا ہمارے گھروں میں بھی میری بیویاں جو ہے میری یعنی جو مجھے مل رہا ہے اس چیزوں پر صبر نہیں کرتے ہیں اور اس چیزوں پر جو ہے شکر گزاری نہیں بنتی ہے. تو کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بیٹی کے پاس گئے. کس کے پاس گئے؟ اپنی بیٹی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے آپ نے نبی کو ناراض کر دیا. کیا کر دیا؟ آپ نے نبی کو ناراض کر دیا. اگر آپ نبی کو ناراض کر دیے تو آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. نبی کو ناراض نہیں کرنا ہے اور نبی کو تکلیف نہیں دینا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بیٹی کے یعنی گردن پر کاپت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی بیٹی کے گردن پر ایک تھپڑ مارے. کیا کرے؟ ایک تھپڑ مارے اور یہ نصیحت کرے. کیا کرے؟ کہ بیٹی نبی کو ناراض نہیں کرنا, کہ بیٹی نبی کو تکلیف نہیں پہنچانا. جو تجھے ملے اس پر صبر کر لینا اور جو تجھے ملے اس پر اتفاق کر لینا. تمہارا دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. لیکن ہمیں جو ہے اگر ہمارے بیٹیاں جو ہے ہمارے سماج کی بیٹیاں جو ہے ہمارے گھروں میں جو آتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی. کیا ہوئی؟ ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یعنی کس کے اوپر حق ہے؟ ماں باپ کا حق ہے, یعنی بیوی بچے کا حق ہے, شوہر کا حق ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہنے لگے, کیا کہنے لگے کہ آپ کے شوہر کے بدن کے اوپر یعنی کوئی پھیک نکلتا آتا ہے اور کوئی پھیک ابھرتا ہوا آتا ہے اور پھیک بھی اگر پھی دو گے تو اپنا شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ اپنا شوہر کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. تو ہماری بیٹیاں کی جو شادی ہوتی ہے ان کو بھی نصیحت کرنا ہے اور بیٹیوں کی طرف سے طرفداری ہو کر اپنے سسرال کو انجام نہیں بنانا ہے اور اپنے سسرال کو یعنی برباد نہیں کرنا ہے. دونوں کو سننا ہے اور صحیح اور غلط ہے اگر صحیح فیصلہ کر لیں گے تو اللہ ہمارے سے دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی راضی ہو جائے گا. تو میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹیوں کو نصیحت کی بیٹی نبی کو ناراض نہیں کرنا ہے. اور میرے نبی کو جو مکان تھے اور سبھی مٹی کا مکان, اس کا مکان مٹی کا مکان. حالانکہ اگر میرے نبی چاہتے تو مکہ سونا کو پہاڑ بنا سونا بنا دیتے اور سونا ایک بلڈنگ اور عمارت سے عمارت ہو جاتی. لیکن میرے نبی دنیا کے لیے کبھی نہیں یعنی لالچ اور عشق نہیں کیا. میرے نبی جو ہے آخرت کو بنایا اور میرے نبی جو ہے یعنی آخرت جو محدود والی زندگی ہے اس کو بنایا. تو ہمیں اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بننا ہے اور سچے یعنی اس کو ماننے والے بننا ہے, اس کے سنتوں کو مطابق چلنے والا بننا ہے. جو اس کی امتی ہے اور کہنے لگا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی امتی یعنی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک میری امت میں جنت میں نہ جائے. کوئی امتی اس وقت جنت میں نہیں جا سکتے کہ جب تک میری امت جنت میں نہ جائے. حالانکہ یہ جو امت ہے سب سے بعد میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے بات ہو رہی ہے.